ایک روایات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اولین و آخرین کے علوم عطا فرمائے۔ اب اولین سے کیا مراد ہے اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ اولین سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے ان پیغمبروں کو جتنا علم دیا وہ سارا علم قرآن میں اتار کر اللہ نے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اور آخرین سے کیا مراد ہے؟ آخرین سے مراد یہ ہے کہ جتنا یہ علم چلے گا، مفسر تفسیر لکھیں گے، محدث حدیث بیان کریں گے، قاری قرآن کی تلاوت کریں گے، وہ علم جو ہوگا وہ علم نبوت کا ہوگا۔ اور علم کا کمال اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے، لیکن جو علم کا کمال اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور کے کمال کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 علوی کمال، نمبر 2 سفلی کمال، نمبر 3 اسمی کمال اور نمبر 4 جسمی کمال۔ علوی کمال کیا ہے؟ انسان زمین کے اوپر بیٹھ کر آسمان پر کوئی کمال دکھائے۔ اگر یہ دکھائے ہیں تو یہ صرف آمنہ کے لال نے دکھائے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، جمع کیا، اللہ نے بادلوں کو اوپر جمع کر دیا۔ ہاتھوں کو جدا کیا، اللہ نے بادلوں کو بکھیر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام زمین کے اوپر بیٹھ کر ثریا ستاروں کو گنا کرتے تھے۔ سفلی کمال کیا ہے؟ سفلی کمال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر حضور کے قدموں میں آ گیا۔ سفلی کمال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کنکر ہاتھ میں لی اور اس کنکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسمی کمالات کیا ہیں؟ حضور کے نام کے اندر بھی کمالات ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کہ جس کی اولاد نہ ہو، اگر وہ یہ نیت کر لے یا اللہ تو مجھے جو بھی اولاد دے گا میں اس کا نام تیرے محبوب کے نام پر رکھوں گا، تو اللہ اس شخص کو ضرور بیٹا عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، ان تینوں میں سے کسی ایک کا نام بھی میرے نام پہ نہیں رکھا تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں، اگر وہ یہ نیت کر لے کہ یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، میں تیرے محبوب کے نام کے اوپر نام رکھوں گا، اللہ اس شخص کو ضرور ہی بیٹا عطا فرمائے۔ اور حضور کے جسم کے اندر بھی کمالات تھے۔ پسینہ آپ کو بھی آتا ہے اور مجھے بھی آتا ہے، لیکن اس پسینے کے اندر خوشبو نہیں، بدبو ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کو جو پسینہ آتا تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کستوری بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں اور آپ بولیں منہ سے تھوکیں نکلتی ہیں، اور اللہ کا نبی جب بولا کرتے تھے تو منہ سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ اور یہ بات بھی غور سن لیں، نبی کی انسانیت کا منکر بھی دار اسلام سے خارج ہے، اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والا بھی وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے نبی انسانوں میں سے انسان ہیں، لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں۔ جیسے زمزم کا پانی ہے، پانیوں میں سے پانی ہے لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں۔ عام پانی آپ رکھیں 3 دن کے اندر، 4 دن کے اندر، ہفتے کے اندر، فرمایا کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن زمزم کا پانی سالوں سال پڑا رہتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی، بدبو نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح حجر اسود، یہ پتھروں میں سے ایک پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ عام پتھر آپ دیکھیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت سے آیا تھا، یہ چاند کی طرح یہ چمکتا تھا، آج لوگوں کے گناہ چوستے چوستے جو ہے یہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح بیت اللہ، اللہ کا جو گھر ہے، یہ بھی فرمایا کہ مسجدوں میں سے مسجد ہے لیکن مسجدوں جیسی مسجد نہیں ہے۔ یہاں جامعہ مسجد میں آپ نماز پڑھیں 27 نمازوں کا ثواب، وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں بیت اللہ کے اندر، وہاں جا کر لاکھوں نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے لیکن کتابوں جیسی کتاب نہیں۔ عام کتاب آپ اٹھائیں اس کو پڑھیں، کوئی فرمایا کہ صورت میں فضیلت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا ہاتھ لگانا ثواب۔ خدا کی قسم جو بچہ حافظ قرآن ہے، اگر آپ اس سے محبت رکھتے ہیں تو محبت رکھنا بھی ثواب ہے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی انسانوں میں سے انسان ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں۔ اسی جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ رات کو سوئے، سونے کے بعد فوراً اٹھے، اٹھنے کے بعد فوراً نماز شروع کر دی۔
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے وضو نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سویا اس لیے ہوں کہ تم میں سے ہوں، اور وضو اس لیے نہیں کیا کہ تم جیسا نہیں ہو۔ تم جب سوتے ہو تو تم فرمایا کہ تمہارا جو دل ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کا نبی جب سوتا ہے تو ان کا دل بھی اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ پسینہ تمہیں بھی آتا ہے اور مجھے بھی آتا ہے کیونکہ تم میں سے ہوں، اور اس پسینے کے اندر بدبو نہیں ہوتی، خوشبو ہوتی ہے کیونکہ تم جیسا نہیں ہو۔